باکس کیا نکلا, ٹینٹ فش یا کیا کھیڑا پہاڑ نکلا چوہا, یہ نام تو پہلے بھی چل رہے تھے. اور عمران خان کے بیان دینے کے بعد میرا خیال ہے اس نے عمران خان کے بیان میں سب کے منہ چپ کر دی ہیں. اس نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو ہوگا, اور اس نے کہا یہ 700 کے 700 لوگ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین, پاناما کے بعد پنڈورا پیپرز نے دنیا بھر میں نیا ہنگامہ مچا دیا ہے. ICIJ کی جانب سے جاری کیے گئے پنڈورا پیپرز میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں. کئی عالمی شخصیات کے ساتھ ساتھ کاروباری افراد, بینکرز, ریٹائرڈ فوجی افسران اور سیاستدانوں سمیت 700 سے زیادہ پاکستانیوں کی خفیہ دولت بھی بے نقاب ہو گئی ہے. سیاستدانوں میں وزیر خزانہ شوکت ترین, فیصل وابڈہ, خسرو بختیار کے اہل خانہ, مونس الہی, پنجاب سے سینئر وزیر ہیں عبدالعلیم خان, اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار, پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن اور دیگر شامل ہیں. تاہم بیشتر شخصیات کی جانب سے وضاحت جاری کر دی گئی ہے اور آف شور کمپنیوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے. پنڈورا پیپرز کے ہوش ربا انکشافات کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ گورنمنٹ پنڈورا پیپرز میں ملوث تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کرے گی اور قصوروار افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اس حوالے سے آج اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی سیل بھی بنا دیا گیا ہے. 2016 میں پاناما لیکس بھی سامنے آئی تھی جس میں شریف خاندان کے افراد سمیت 444 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہوا تھا, لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ کسی شخصیت کے خلاف خاطر خواہ کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. آف شور کمپنی سے متعلق یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اگر آف شور کمپنی قانون کے مطابق ڈکلیئر کی گئی ہو اور یہ کمپنی کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال نہ ہو تو ایسی آف شور کمپنی بنانا کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے. اسی مناسبت سے آج ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب یہ پنڈورا پیپرز کا انجام آپ کے خیال میں کیا ہوگا, اسی طرح جیسے پاناما لیکس کا ہوا؟ دیکھیں, دعا بات یہ ہے کہ یہ اٹس اے ٹیسٹ کیس. پرائم منسٹر پاکستان نے جس طریقے سے ود ان 32 آورز ایک اسٹیپ لے لیا ہے, ہی ہیز میک اے پرائم منسٹر کمیشن ایک انہوں نے بنا دیا ہے, اور جس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹیم بھی بنا دی ہے جس میں آپ کے اٹارنی جنرل ہیں, لا منسٹر ہیں اور فواد چودھری ہیں. دے آر گوئنگ ٹو میک ٹرمز آف TORs بنائیں گے تاکہ جس کی بیس پر یہ بتایا جائے گا نیب کو, FIA کو اور FBR کو کہ انکوائری کریں. ہاؤ efficient they work. Number 2, within the time given. It should not take years and years. جیسے پہلے پاناما لیک کا ہوا ہے. This is a very good God-given opportunity for the Prime Minister of Pakistan to show some progress, at least recovery of money, and to take tasks to all those money printers. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ایک آپ بڑی کلیئر TORs بنائیں, ٹائم فریم دیں اور اس کے لیے مانیٹرنگ ٹیم بنائیں جو ان کو مانیٹر کرے کہ کتنے عرصے میں یہ کیسز فائنلائز ہو جاتے ہیں. یہ اہم بات ہے. اور سیکنڈ دیکھیں, یہ جو ایک پاناما جو بھی یہ آف شور کمپنی بنائی گئی ہیں, اٹ از ناٹ بیڈ ایز لانگ ایز دا منی از ناٹ ارن تھرو بلیک ڈفرینٹ سورسز. نمبر 2, اس کا ٹیکس کیا گیا ہے, آپ نے اس کو ریٹرن میں شامل کیا ہے, اور ریٹرن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کہاں سے یہ پیسہ حاصل کیا, کتنا آپ نے حکومت پاکستان کو ٹیکس دیا, اور پھر آپ نے ڈکلیئر کیا کہ نہیں, اور اس کے سورس آف انکم بتاتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اس کو انلیسلی ہراسمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بھی انوالو ہے کراس سپورٹ کریں, اور یہ پاکستان کی عوام کو لمحہ ولگا آگاہ بھی کرتے ہیں. جو بھی پرائم منسٹر کمیشن ہے ان کو چاہیے کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ایک پراپر بریفنگ ہے کہ ابھی ہم نے یہ پروگرس کر دی ہے, what all we have done it and what all we keep ending کہاں جا کے کریں گے. اور اگر نیب میں اور FBR میں کیسز بھی جاتے ہیں اس کا بھی ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے, جیسے انہوں نے نواز شریف کیس میں کیا تھا. ایک سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے مانیٹرنگ جج ڈیٹیل کر دیا. لائک وائز دے ہیو ٹو بی مانیٹرڈ, کوئی ڈیلنگ ٹیکٹس نہ ہو, کوئی انفیئر مینز نہ ہو. دس از آئی وڈ سے از اے ٹیسٹ کیس فار پرائم منسٹر پاکستان کہ وہ اس کو کس طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں. ہی ہمسیلف از ان چارج, سو the onus is on him. He sails or he drowns. So I think these both options are with him now.
جی ایاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جیسے پیناما کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 400 سے زائد پاکستانیوں کے نام تھے، لیکن جس طرح میں نے ذکر بھی کیا کہ سب کے خلاف ہمیں نظر نہیں آیا ہے احتساب ہوتے. اب یہ جو کمیشن ہے پرائم منسٹر صاحب نے جو تحقیقات کا اعلان کیا ہے، پنڈورا پیپرز میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈفرینٹ ہوگا یا اسی طرح ہی ہوگا؟ دیکھیں، پیناما کے بعد ایک پیراڈائز لیکس بھی آئی تھیں. اب یہ پینڈورا تو خیر یہ تو نام ہی ایسا ہے کہ وہ پینڈورا باکس کھلنے والی بات ہے. لیکن شیخ رشید صاحب کی بات مجھے ٹھیک لگ رہی ہے کہ یہ تو سارے پرانے نام ہیں، اس میں نیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف ہی صرف کارروائی ہوئی تھی. اور مجھے خدشہ ہے کہ اب بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کو آپ ٹارگٹ کر لیں کہ یہ فلاں لوگوں کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے اور فلاں کو چھوڑ دیں گے. کیونکہ کچھ کمیشن اور سیل جو ہوتے ہیں وہ اس کمیٹی جیسے ہوتے ہیں جو کبھی نکلا نہیں کرتی. تو یہ بھی ایک خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ وہ اجلاس ہوتے رہیں گے، چیزیں ختم ہوتی رہیں گی. ہم نے کل ہی وضاحتیں بھی دیکھ لیں جو آئیں، اور بہت معقول وضاحتیں لگ رہی. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈکلیئر کیا ہوا یہ اور اتنے سالوں سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کے خلاف تو کارروائی کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ کارروائی کس کے خلاف کریں گے؟ ہو سکتا ہے کچھ کیسز ایسے ہوں جہاں ڈکلیئر نہ کیا گیا ہو، تو وہ پھر علیحدہ بات ہے، اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ہوگا. آپ کو پیناما کی طرح انتظار کرنا پڑے گا. اور واقعی سچی بات آپ کو بتاؤں، جتنی ہائپ بنائی گئی تھی پینڈورا پیپرز کے آنے سے پہلے، مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں در و دیوار ہل جائیں گے اس ملک کے، پتہ نہیں کہاں کون اس میں آ جائے گا. سب سے بڑا خطرہ تو مجھے پرائم منسٹر صاحب کا لگ رہا تھا، یا ان کی کسی فیملی کا کوئی فرد اس میں آ جاتا. اب غور کریں آپ تو نہ کوئی زرداری صاحب کی فیملی اس میں نظر آ رہی ہے آپ کو، نہ عمران خان صاحب اور ان کی کوئی فیملی اس میں نظر آ رہی ہے، نہ نواز شریف صاحب. ظاہر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ان کے بے شک وہ سمدھی ہوں، لیکن ایسا وہ مکان نمبر 2 زمان پارک وہ بھی کچھ اس طرح کی سٹوری میں. اچھا، وہ بالکل اسی طرح ہوا. وہ جب میں نے وہ دیکھا جس طرح سے اس کو لیا گیا تھا، تو مجھے حسین نواز کا وہ انٹرویو یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا الحمدللہ ہماری آف شور کمپنیز ہیں. وہ بالکل اسی طرح کی ایک کوشش تھی. اور مجھے اس سے زیادہ ڈاؤٹ ہوا، یقین کریں، جب وہ سٹوری آئی، وہ میں نے دیکھی، مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور پرائم منسٹر صاحب کے بہت کوئی قریبی اس میں چیزیں ہوں گی جس وجہ سے یہ اس کو کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کس نے یہ مشورہ دیا ہوگا پرائم منسٹر صاحب کو. آبویسلی جب وہ زمان پاک 2A کا ذکر آیا ہوگا تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا ہوگا کہ جی آپ بتائیں اس میں آپ اپنی وضاحت دیں. مرحل وہ وضاحت دے دی کافی ہوتی، لیکن کسی دیکھیں نا مشیر بڑے اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ پرائم منسٹر صاحب ذرا سا بھی شک آپ کی طرف کیوں جائے، پورا شک جانا چاہیے نا، ہم پہلے سے اس کا اہتمام کر لیتے ہیں. اور وہ اہتمام کر کے، اور وہ میں یہی سوچتا رہا کہ یہ بس پرائم منسٹر صاحب کا تو کوئی قریبی اس میں آ گیا کیونکہ یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس طرح کے وہ کہتے ہیں نا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، تو ایسے دوستوں سے پرائم منسٹرز کو بھی بچنا چاہیے. جی عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ تحقیقات کا اعلان کہاں تک تحقیقات ہوں گی؟ اور جن وزراء کے نام ہیں ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے وزراء بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو احتساب ہم کہتے ہیں کہ نہیں سب کا ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ پہلے تو مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ میں سارے ماتڑ غریب لوگوں کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. میرا تو کیا کسی کا بھی نام نہیں آیا اس میں، کیا فائدہ اس طرح کے پروگرام کا. مطلب یہاں ہر بندے نے دکان کھولی ہے، ادھر ریٹائر ہوئے، نام بھی نہیں ہے، ایک تو ہے نا براہ راست نام کو ملتا ہے، ادھر ریٹائر ہوئے، ادھر ریٹائر ہوئے، ادھر آف شور کمپنی کھل گئی، دکان چلی ہوئی ہے. دیکھیں جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی، مونس الہی، علیم خان، ان سب نے کہا کہ ہم نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے. یہ ڈکلیئر کرنے کے بعد تو ایشو ہی نہیں رہتا کہ اور جو پاکستان میں بزنس نہیں کرتا. یہی بات اس وقت تھی حسین نواز کے لیے، اور یہی بات آج علی ڈار کے لیے ہے، یا وہ جو 700 لوگ ہیں اس کے اندر جو پاکستان میں بزنس نہیں کرتے، جن کی ریٹرن قانونی طور پہ ضرورت نہیں ہے، ان کے بھی کوئی کوشچن نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہونا قصور نہیں ہے. ہاں قصور صرف تب ہوتا ہے جب آپ پاکستان میں بزنس کر رہے ہوں اور آپ اس منی کو ڈکلیئر نہیں کرتے، چاہے وہ آف شور کمپنی کے ذریعے کی ہو. دیکھیں عمران خان صاحب کی وضاحت سپریم کورٹ میں تھی کہ میں بطور کھلاڑی آف شور کمپنی بنائی، مجھے ایک بینکر نے مشورہ دیا کہ آپ آف شور کمپنی کے ذریعے فلیٹ خریدیں گے تو 30% آپ کو UK کا ٹیکس ختم ہو جائے گا.
مطلب وضاحت مان لی نا. تو اب یہ جن سب لوگوں کا ہے, لیکن جو کل بھی اس وقت جب میں تبصرہ کر رہا تھا ہمارے چینل پہ سٹارٹ میں, تو میں نے کہا تھا میں پرائم منسٹر کے ایک ٹویٹ کا انتظار کر رہا ہوں. جب یہ ٹویٹ بھی نہیں آیا تھا کہ وہ کہیں گے کہ شوکت طریقہ سمیت سب لوگ جو اس وقت سرکاری عہدیدار ہیں فوری طور پہ اپنے ان مناصب سے استعفیٰ دے دیں, یہ اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے پیش کر دیں, جب کلیئر ہو جائیں گے تو یہ واپس آ سکتے ہیں. یہ آج بھی کمی ہے, چونکہ پرائم منسٹر اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پہ عمران خان نواز شریف سے استعفیٰ مانگتے تھے کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں, انویسٹیگیشن میں شامل ہو جائیں. تو پہلا اور بڑا سٹیپ آپ کا تبھی مزے کا ہوتا ہے, اور آپ کو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا, آپ تو پہلے بھی ریزائن کرا دیا کرتے ہیں لوگوں کے. یہ علیم خان دوبارہ نہیں وزیر بنے, سینئر وزیر جو ہیں یہ گئے تھے نا کیس بننے پہ, یہ بابر اعوان بھی گئے تھے نا, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ کے, تو سارے لوگ ویسے کلیئر ہو جاتے ہیں. اور اس کمیشن کے نیچے آپ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے دانت کبھی نہیں رہے, پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن, جہاں پہ صرف لوگوں کو اس دور میں نہیں ہمیشہ ہی نوکری دینے کے لیے پارک کیا جاتا ہے. اس کے دانت ہی نہیں کبھی رہے. اس کے ٹی او آرز یہ ہیں کہ وہ کوئی رپورٹ آئے گی, پھر پرنسپل سیکرٹری کبھی پی ایم کو پیش کرے گا, پھر پی ایم کی مرضی ہوگی, کہیں ٹائم باؤنڈ اس کی اپنی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پہلے ہم بہت کچھ سن چکے کر چکے, نواز شریف پہ بھی پاناما میں اس کا نام نہیں تھا, کیس بنا کے پھر اقامہ پہ فارغ کیا گیا, یہ بھی کلیئر ہو چکی ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. آپ کو جتنے نام سرکار سے آئے ہیں, جو لوگ اس سے وابستہ ہیں, سب سے پہلے انہی کی پبلک ہونی چاہیے کہ یہ ایسے نہیں. شوکت ترین صاحب بھی کل وضاحتیں دے رہے تھے, علیم خان نے بھی دی, ہم نے سب کی بات کر دی ہے. جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے ہر 2 ہفتے بعد پریس کانفرنس ہو, بھائی وہ بریگیڈیئر صاحب ابھی ہم شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس سے ہی بھگت رہے ہیں. وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اگلا حصہ آ رہا ہے بجلی کا, ہم بات کریں گے, اور چینی کا ریٹ چڑھ جاتا ہے. مطلب ان کا تو کمال یہ ہے, پرائم منسٹر سٹیٹمنٹ دیں اور چیز قیمت نہ چڑھے. اللہ کا واسطہ ہے یہ بریفنگ نہ کرائیں, صرف انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ نیب میں خود رہے ہیں, کچھ نیب کا اچھا دور بھی تھا, کچھ مکس دور بھی ہے, ایکسٹینشن بھی ہے اور ایکسٹینشن در ایکسٹینشن بھی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی سسٹم تو بنا دے نا. 3 سال میں اگر عمران خان صاحب کو ایک لمحہ نہیں ملا کہ پاناما کے لوگوں میں سے پک اینڈ چوز ہی صحیح آپ کسی کے خلاف کچھ تو ایکشن لیتے, کچھ بھی نہیں. وہ سپریم کورٹ کے اب تو بڑک ہی رہ گئی نا. اس وقت جج صاحب کہتے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بس ایک ہی قصہ سائیڈ پہ لگا کے سارے ٹھنڈے ہو گئے. اب بھی وہ بات شیخ رشید کی اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ٹائم فش ہونا یہی کچھ تھا, کچھ بھی نہیں ہونے کا. جی فیصل صاحب. چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کمپنی بنانا جو ہے وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, منی ٹریل ہونی چاہیے. اچھا جب پاناما آیا تھا تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو خوش ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش ہوئے تھے, اور اس رپورٹر کا نام لے کے بولتے تھے کہ اس رپورٹر لے کر آیا ہے, رپورٹر غلط کیوں بولے گا, سارے شواہد کے ساتھ آیا ہے. اچھا اس میں 400 پاناما میں 400 لوگ تھے, اور یہ اپنی پینڈورا میں جو ہے 700 لوگ ہیں. اس وقت 400 لوگوں میں بھی جو ہے وہ جو کارروائی جو ہمیں نظر آئی وہ نواز شریف صاحب کے خلاف نظر آئی. عامر صاحب کی بات یہ ٹھیک ہے, ان کو سزا جو ہے پاناما میں نہیں اقامہ میں ہوئی, لیکن ان کا جو کیس شروع ہوا پاناما سے ہی شروع ہوا اور اقامہ تک جا کے جو ہے وہ ختم ہوا تھا. دیکھیں ایشو دیکھیں سمجھنے کا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا, 2 باتیں. عمران خان کا صاحب کا جو نیریٹو تھا کہ جو لوگ بھی پاناما میں ملوث ہیں ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. تو عمران خان اپنے ہی نیریٹو کے تحت جو ان کی پارٹی سے وابستہ یا حکومت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو پہلے فارغ کریں, اور باقی جو ہے وہ ایک غیر جانبدارانہ قسم کی تحقیقات کرائیں. لیکن جو تحقیقات کی جا رہی ہے وہ تو خود حکومت کے ایک تابع تحقیقات ہوگی نا, تو وہ کبھی جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتی. چل ایک دوسرے پہلو پہ ہم بات کرتے ہیں. آف شور کمپنی کا جو لفظ ہے, ایک عام پاکستانی نے یہ پاناما کے بعد سنا, جو باثر پاکستانی ہیں یا جو مالی طور پہ بڑے مستحکم جو ہمارا طبقہ اشرافیہ ہے جیسے عامر صاحب وغیرہ, انہوں نے تو سنا ہوگا, عام پاکستانی نے تو جو ہے نہیں سنا ہوگا. اچھا آف شور کمپنی میں بھی جو ہے وہ طبقہ اشرافیہ کی بھی جو طبقہ اشرافیہ ہوتا تھا وہ اپنا اکاؤنٹ کھولتا تھا. اچھا کیوں کھولتا تھا؟ یہ 400 نام وہاں پہ تھے, 700 نام جو ہے ابھی آئے, تو یہ تقریباً جو نام آپ کے جو بنتے 1100 بنتے ہیں, اگر ان میں مکس نام کر لیں تو چلے 600-700 نام ہوں گے. تو یہ صاحب آپ اس ملک کے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, تو آخر وہ کون سی وجوہات ہیں؟ ان وجوہات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس بات کو تو آپ چھوڑیں نا کہ بلیک منی ہے, حرام کے پیسے ہیں, تو باقی پاکستان میں بھی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان میں بھی حلال حرام اور بلیک منی گردش کر رہی ہے نا. پاکستان میں تو ساری مارکیٹنگ بلیک منی پہ چل رہی ہے. آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جس بنیاد پہ یہ باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟
پاکستان میں کرنے کو جو ہے کیوں تیار نہیں؟ جو پاکستان میں جو باقی لوگ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس اٹھا لیں یا کوئی بھی بزنس اٹھا لیں تو وہاں بھی 100% تو آپ کی جو ہے وہ وائٹ منی نہیں لگی ہوئی نا، بلیک منی تو لگی ہوئی ہے. تو یہ لوگ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو پاکستان سے اپنا سرمایہ، ان میں ایسا کون سا عدم استحکام ہے، ان میں کون سا اس معاشرے کا، سوسائٹی کا طبقہ اشرافیہ ہے، وہ کون سے ایسے خوف اور خدشات کا شکار ہے جو اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرتا؟ دوسری بات میں ایک اور کرنا ہے، سیاستدان ایک اس کو تو کسی طور پہ یہ حق حاصل ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اس کے حلال پیسے ہیں، وائٹ منی ہے، بلیک منی ہے، کہ وہ پاکستان سے باہر بزنس کرے. ایک سیاستدان اور ایک سرکاری افسر، چاہے ان کی جتنی بھی حلال منی ہو، جب آپ سیاست میں آتے ہیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ ایک طرف یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے انویسٹر آئے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، لیکن خود آپ جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ اپنی ساری سرمایہ کاری، آپ اور آپ کے خاندان کے سارے بچے پاکستان سے باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو آپ کو دیکھ کے کون آدمی جو ہے پاکستان سے باہر آ کے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ پہلے تو آپ کو مثال بننا چاہیے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے. تو حکومت کو سب سے پہلے اس بات سے کارروائی تو کسی کے خلاف ہونی نہیں ہے، اس بات کو تو فضول ہی ہے کہ ہم سمجھے پاناما میں کسی کے خلاف کارروائی ہوئی تو پینڈورا میں ہو جائے گی. اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر لے کے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی کوئی ایسا کوئی ٹینشن والی بات نہیں، یہاں بھی آپ کی مارکیٹ میں بلیک منی گھوم رہی ہے. وجہ بتاؤں فیصل؟ وجہ بتا دوں فیصل؟ جی عامر صاحب بتا دیں. جی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کرونا کو سائنسی طور پہ چیک نہیں کیا جاتا. وہی چچوراپن، وہی مسخراپن، چچوراپن. بہت اچھے، لیکن کمال ہے. دیکھیں یہ اب پنڈورا باکس جو کھلا ہے اس میں بڑی توقع کی جا رہی تھی کہ مجھے بڑی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن اس میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو کہ پہلے ہی پاناما میں ایسی چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی تھی، کیونکہ یہ ریکارڈ وغیرہ تو ان کو مل گیا، لے لیا انہوں نے ریکارڈ وغیرہ، اس کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی اپنا ڈکلیئر کیا ہوا، الیکشن کمیشن میں سیاستدانوں نے بعض جگہ پر ڈکلیئر کیا ہوا. تو اس میں وہ نئی چیز وغیرہ کیا ہے؟ ہاں پرائم منسٹر صاحب نے کہا اس پر کریں گے تحقیقات وغیرہ، تو تحقیقات کریں. اور سب نے اپنے بیان دینا شروع کر دیے کہ جی انہوں نے یہ آف شور کمپنی بنائی تھی اور ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ظاہر علیم خان نے بتا دیا، شوکت ترین صاحب بتا رہے ہیں، سارے آہستہ آہستہ اپنے ساری چیزیں بتا رہے ہیں. تو یہ اس میں وہ جو کہا جا رہا تھا کہ پہلے جس طرح ہوا جی پاناما پہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. ان کے پاس سب موقع تھا، چیزیں تھیں ساری، لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن اب دیکھیں اس پر کیا کرتے ہیں. اس پر دیکھیں ایف بی آر میں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں گے کہ ڈکلیئر نہیں ہے تو اس پر پھر ایف بی آر میں جائیں گے، نیب میں جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ تو دیکھیں یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر ملک کو کیا ملے گا اس میں؟ یہاں تو لوٹی ہوئی دولت جو باہر گئی ہے اس کو لے کے آئیں کسی طریقے سے، کوئی طریقہ کار بتائیں. یہ ویسے ہی اگر ایکسرسائز کرنی ہے، اگر ویسے ہی بنائی ہوئی تھی، اگر اپنی کسی نے کمپنی بنائی تھی کسی کام کے لیے لیکن اس میں کوئی ٹرانزیکشنز وغیرہ نہیں ہوئی تو پھر اس میں اس طرح کی ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ؟ ویسے ہی اس کو ڈکلیئر کیا گیا، اس کو دیکھیں پہلے، اس کی جانچ پڑتال کریں کمپنیوں کو کہ کمپنیاں کس مقصد کے لیے بنائی گئی، اس میں منی ٹریل ملتی ہے نہیں ملتی ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. 700 ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. 700 پاکستانی ہیں تو اس کے لیے بڑا ٹائم لگے گا کہ دیکھیں گے کہ آف شورز کمپنیاں رکھی ان میں پیسہ گیا ہے، کس طرح گیا، کس مقصد کے لیے گیا، یا پاکستان سے جو انویسٹمنٹ ہے، جو پیسے باہر لے کے گئے ہیں تو وہ کس طرح منی لانڈرنگ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اس کو. یہ ویسے اس میں جو شیخ رشید صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا. ان کو پہلے پتہ ہے کہ جی ابھی ٹائم اس میں سے گزر جانا ہے کام کرتے کرتے الیکشن آ جانا ہے تو اس میں بعد دیکھیے گا خاموشی ہو جائے گی کچھ دنوں بعد. چلے بریگیڈ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف دعا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پرائورٹی وائز کر لیں، فیز 1 فیز 2. فیز 1 میں جو جتنے پبلک آفس ہولڈرز ہیں، لائک پولیٹیشنز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا ملٹری آفیسرز ہیں، ان کو پہلے، اور جو خاص طور پہ جو منسٹری میں جو بھی ان کی پریلیمنری انکوائری کریں، if they find something پھر ان کو پرائم منسٹر should also relieve them. صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے اس کی انکوائری کرنی ہے تو فیزز میں کر رہے ہیں. بہرحال جی پرائم منسٹر نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے، سیل بھی بنا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ابھی ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے مہنگائی کے تدارک میں مکمل ناکامی. ہم سوال یہ رکھیں گے کیا پرائم منسٹر بے بس ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.
महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ है, लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ ना हो इस टाइम पे जबकि चीज़ें महंगी हैं। तो मैं सिर्फ ये बता दूँ कि दुनिया में तेल की कीमत पिछले चंद महीनों में 100% बढ़ी है। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 22% बढ़ाई है। गंदम 37% दुनिया में इसकी कीमत बढ़ी है, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 12% बढ़ाई है। चीनी दुनिया में 40% इसकी कीमत ऊपर गई है, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 21% बढ़ाई है। तो हमें एक साल में 400 अरब रुपए का हमें नुकसान किया सिर्फ ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जाहिर है लोगों को तकलीफ है, कीमतें बढ़ गई, हमें पता है सबको, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि निचले तबके के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट जाए और इंशाअल्लाह अब आने वाले दिनों में हम एहसास का अपना टारगेटेड सब्सिडीज़ का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, महंगाई के सुनामी ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, फिर LPG की फ़ी किलो कीमत 29 रुपये बढ़ाई गई। गुज़श्ता रोज़ CNG भी महंगी कर दी गई और आज नेपरा ने महंगाई के मारे अवाम को बिजली का बड़ा झटका दिया है और आइंदा 1 साल के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹1.72 इजाफा कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह किया है कि महंगाई से गरीबों की जो तकलीफ़ है उनका मुझे एहसास है। आलमी महंगाई और कर्ज़ों के बावजूद आवाम पर कम बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जहाँ अमीरों के जजीरे हों और गरीबों का समंदर हो, वो मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को एहसास तो है कि महंगाई है, गरीबों की तकलीफ का भी एहसास है, लेकिन महंगाई कंट्रोल से बाहर है। प्राइम मिनिस्टर की ये बेबसी आपको लगता है कि वाकई ये बेबसी है या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उस तरह की कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास? ये बात तो ठीक है कि इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो मिसाल दे रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर या उनके कोई मिनिस्टर मिसाल दे रहे होते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारा आम आदमी कितने पैसे कमा रहा होता है, और वो बोझ यकीन करें प्राइम मिनिस्टर साहब को एहसास नहीं है। वो कहते ज़रूर हैं कि मुझे बहुत एहसास है, हो ही नहीं सकता। मैं ये कहा करता हूँ कि जब तक आप मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं आपको मोटरसाइकिल वाले की तकलीफ का एहसास होता है। अब जैसे ही गाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं आप भूल जाते हैं कि मोटरसाइकिल पे भी कोई तकलीफ होती। बस या वैन में आप सफ़र कर रहे होते हैं और रिक्शा में कर रहे होते हैं, आपको उस तकलीफ का एहसास होता है। जब आप छोड़ देते हैं उसमें सफ़र करना तो आप कहते रहें भला मुझे एहसास है, नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मानना चाहिए कि ये बैड गवर्नेंस की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आज तो चले कोरोना की वजह से हम मान लेते हैं, शुरू में क्या था, शुरू में तो कोरोना नहीं था, उस वक्त भी आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके। मुझे साहब ने कहा ये गर्मियों में, उसने कहा यार ये आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में ये कभी हुआ था कि गर्मियों में अंडे मजीद महंगे हो जाएं सस्ते होने के बजाय, क्योंकि हमेशा से ये ट्रेंड होता है कि गर्मियाँ शुरू होती हैं अंडे सस्ते हो जाते हैं, लेकिन ये भी पहला दौरे हुकूमत है जिसमें अंडे ज़्यादा महंगे हुए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरा जो बिजली की बात हो रही है ना, वो तो देखें आपका एहसास है उन्हें, दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस है, एनर्जी कम हो रही है, बिजली महंगी नहीं होगी तो आप लोग बेदर्दी से इस्तेमाल करते रहेंगे। ये क्रेडिट दें ना आप गवर्नमेंट को। एक्चुअली वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप चाह के एनर्जी बचा सकें। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, बिला वजह आप लोग खा रहे होते हैं और ऐसे शोर मचा रहे होते हैं दिल की तसल्ली के लिए। बस ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बस एहसास ऐसा ही है, जैसे कि बहुत से लोगों को हो जाता है कि जी मुझे बड़ा एहसास है, लेकिन कोई एहसास वाली बात नहीं। जी आमिर साहब, वो तकरीर की हद तक कोई इरफान सिद्दीकी टकर गया है जिसने वज़ीर आज़म से ये फ़िक्रा बुलवा दिया है कि जहाँ अमीरों के समुंदर हों और गरीबों के जजीरे हों, फलां हो डिमका हो। मतलब ये वही बातें होती हैं जो मियाँ साहब को भी ऐनक लगा के पढ़नी पड़ती थी और बाद में होता था कि यार ये तो बड़ा गलत फ़िक्रा हो गया, क्योंकि लिखने वाले ने तो अपनी तकरीर के पैसे लेने हैं। तो ये खान साहब के जो इस तरह के फ़िक्रे हैं ना, ये तो आम फहम गुफ्तगू करने के आदी हैं। तो चूँकि वो शकील ज़ुबान में शकील जुमले बोल रहे हैं ताकि जो ये मैदे जिनके गड़बड़ हो गए हैं ना खा खा के, गरीब आदमी के बेचारे को 2 रोटी की बजाय आधी रोटी पे गुजारा करना पड़ता है, वो जब बयान देते हैं डर जाते हैं हम सब कि ऐसी की तैसी फिरेगी। मतलब वो कहते हैं गरीबों का मुझे ख्याल है और बिजली जो है
وہ گرا دیتے ہیں ہر ایک کے اوپر. ہم کوئی تبصرہ کرتے تو ٹویٹ کے اوپر ایسا ایسا منظر کشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ اور بہت زیادہ اچھے فکرے لکھنے والے تو ٹویٹر پہ موجود ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ بنتے ہیں وہ اسی کی غمازی کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ چونکہ آپ نے قرضے لینے ہیں اور وہ قرضے کب تک آپ پے کرتے رہیں گے نواز شریف والے, یہ پاکستان کی ہر حکومت نے کی ہیں کہ جی میں نے قرضے لینے تھے. بھئی آپ نئے قرضے, اب تو ریکارڈ پہ آگے آپ کی ہر چیز کہ آپ سارے ریکارڈ توڑ چکے ہیں. تو یہ قرضہ لینے کے لیے 1 روپے 72 پیسے بڑھایا جو تقریباً 2.5 روپے یونٹ بیسک پرائس کا پڑنا ہے, کیونکہ یہ جو 1.72 ہے اس کے اوپر وہ جو 3-4 قسم کے ٹیکس ہیں نا وہ سارے آنے ہیں. اب اس کے بعد چلے پیٹرول گیس بڑھ چکی, اب یہ آ گیا, اب یہ سب مل کے ایک نئی دوائی ڈالیں گے مہنگائی کی. آپ جائیں نا ذرا مارکیٹ میں, کبھی پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ عالمی منڈی میں یہ ہے. بھائی عالمی منڈی کی یا سب صحیح بات کہہ رہے ہیں نا کہ عالمی منڈی کی بات کرتے ہوئے آپ پر کیپٹا انکم بھی تو بتا دیا کریں نا. وہ ظالموں یہاں تو تنخواہ نہیں ملتی, یہاں بڑھتی نہیں ہے, یہاں ذلیل و خوار ہو گئی عوام. اور آپ مثالیں وہ جو ایک افلاطون ہے انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, وہ کل بھی ایک چینل پہ مریم صفدر کے بیٹے کا نام لے کے اپنی بھی رسوائی کرائی, چینل کی بھی کرا دی کیونکہ ٹویٹ فواد چودھری کا تھا. پھر وہ فیک نیوز میں مثال بنی کہ سب کے سب ڈیلیٹ کر کے بھاگ پڑے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی تو توجہ صرف نیوز کریٹ کرنے پہ ہے, فیک نیوز بنانے پہ ہے. آپ عام آدمی کے لیے اگر یہی کام سوچ لیا کریں تو شاید کچھ بہتری کی طرف کبھی شاید ہو جائے, لیکن مجھے ابھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. ہم سب کی ٹھکائی ہونی ہے اور بندے اور بڑھانے پڑیں گے, یہ کم ہے. الحمدللہ. فیصل صاحب دیکھیں بہت سارے پہلو ہیں. یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ بھی پہلو ہے, حکومت کا جو معاشی پالیسیاں ہیں یہ بھی پہلو ہے. لیکن ایک بہت بڑا پہلو ہے وہ انتظامی فیصلے بھی ہیں. حکومت کے انتظامی فیصلے جو ہیں وہ بھی جو ہے مہنگائی کا جو ہے وہ بہت بڑا سبب بن رہے ہیں. اچھا وہ میں ایاز صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ انڈے والی بات میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں کہ آج تک کبھی بھی بدترین گرمیوں میں کوئی ایسی مثال نہیں آئی کہ 180 روپے درجن جو ہے وہ انڈا بکے اور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے گرمیوں میں جو ہے اتنا مہنگا جو ہے وہ انڈا جو نہیں بکا. ایون کہ جب ہیٹ اسٹروک کی تھا اور بہت شدید گرمیاں تھیں جب بھی انڈے کی قیمت نہیں گری. اس وقت بھی 180 کا بک رہا ہے. تو یہ سردیوں میں کتنے کا بکے گا؟ 400 روپے کا بکے گا انڈا. تو گرمیوں میں اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیا اور جو گرمی کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ سردی میں بھی جو ہے یہ اپنا ریکارڈ توڑ دے گا. مرغیاں پالو, تم لوگوں نے نہیں پالی, آپ لوگوں کا قصور ہے. کہا تھا مرغیاں پال لو, کٹے پالیں, بکریاں پالیں, زیتون لگائیں, بریگیڈیئر صاحب سے مشورہ کریں. 30 جون گزر گئی ہے, بول نہیں رہے ہیں. فیصل کوئکلی کمپلیٹ کیجئے گا, وقت کم ہے میرے پاس. اب یہ ایشو یہ دیکھیں کہ یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو روزمرہ ضروریات کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ صوبے کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. کمشنر جو ہے ریٹ جاری کرتا تھا, کمشنر کے ذمے جو ہے وہ اس کی پرائس کنٹرول تھا. انہوں نے ظلم یہ کیا کہ نہ کہ آپ ایسی پالیسی بناتے ہیں, ایسا کوئی آئین میں ترمیم کرتے ہیں کہ وہ اختیارات بلدیاتی سطح پہ جاتا, انہوں نے یہ اختیار وفاق میں لے لیا. اب روزمرہ ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں کا تعین اور پرائس کا کنٹرول وفاقی سیکرٹری کر رہا ہے. یعنی کہ آپ تصور کریں کہ وفاقی سیکرٹری اگر یہ طے کرے گا کہ میں نے قیمتیں کم کرنی ہے تو یہ عملی طور پہ کسی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ حکومت کی انتظامی پالیسی ہے, اب کون ان کا ایڈوائز. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں تو آپ بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. ایک تو لیک آف گورننس کی بات ہے. نمبر 3 آئی تھنک یہ کوارڈینیشن صوبوں کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے. ایک دفعہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کو اس کے اوپر بلایا, جو کہ سب سے اہم ہے کہ پرائس کنٹرول جو رسپانسبلٹی آف پروونسز کی ہے اور وہ ذکر نہیں کیا جاتا. سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد ایگریکلچر کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ ویٹ کیوں امپورٹ کرتے ہیں, شوگر کیوں امپورٹ کرتے ہیں. ایک ایگریکلچر ملک ہے اور اس میں یہ چیزیں کیوں لی جاتی ہیں اور بڑی مہنگی خریدے, اس پہ آپ فورن ایکسچینج بھی دیتے ہیں, اس کے بعد سبسڈیز بھی دیتے ہیں, تو یہ ڈبل آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ابھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے گندم کی قیمت ہے تو ابھی لگانے سے پہلے فکس کریں تاکہ کسان کو یہ پتہ ہو کہ مجھے یہ پر مونڈ پرائس ملے گی, وہ خوشی سے لگائے, اس کو انکم ہوگی, بجائے اس کے کہ آپ امپورٹ کریں پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایک ایگریکلچر ملک, اکنامک انجن ایگریکلچر, اور اس میں چاہے آپ دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں, آپ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں, تو یہ 3 سال میں تھاٹ کہ ویزیبل چینج نہیں رہتی ایگریکلچر میں تو بہت مسائل حل ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹیم کمزور ہے, ٹیم از ٹیکنگ موٹ ہے. جی الیاس صاحب. بالکل جی, یہ سب جو بھی ہے زراعت کے حوالے سے جیسے گندم ہے, گنا ہے, اس طرح کی جو
जो मेजर आइटम्स हैं, आपकी क्रॉप्स हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स प्राइस देना चाहिए, ताकि किसान को पहले पता हो कि इसकी स्पोर्ट प्राइस ये आ रही है, वो इतने की बेचेगा, इसको इतना टारगेट मिलेगा, वो इसको लॉस नहीं होगा। तो बजाय कि हम सब्सिडाइज़ करें कि बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करके बाहर के किसानों को सब्सिडाइज़ करें, तो अपने किसानों को क्यों नहीं देते? बहरहाल ये गवर्नेंस के सारे काम हैं, इनको चाहिए इसको पहले इस तमाम तरीक़ाकार को बनाएं, इस पर अमल दरामद करें। अगर नहीं हम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करते हैं या कम मुकर्रर करते हैं तो उससे किसानों को सही नहीं मिलेगा, किसान नहीं उगाएगा। जिस तरह इसकी मिसाल थी, आलू था, आलू ज़ाया हो गया सारा। इसी तरह जो दूसरी फसलें, दालें इंपोर्ट की जाती हैं, इधर उगाते ही नहीं हैं क्योंकि उनको प्राइस ही नहीं सही मिलती, जो इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमत सही मिलती है। तो ये सारे जो महंगाई का तूफान है, इनकी अपनी गवर्नेंस की वजह से है सारा। अगर नहीं करेंगे तो अब देख लें, पेट्रोल के बाद बिजली, बिजली के बाद ये तमाम चेन है, चेन के बाद कीमत बढ़ेगी और मुतासर कौन हो रहा है? आम आदमी, जिसको सब एंड यूजर है उसको देना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बैड गस है और आम आदमी को क्या लेना देना दुनिया में क्या चीज़ महंगी है, क्या सस्ती है। बहरहाल हम यही दुआ करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को वाकईतन जो आम आदमी की तकलीफ है उसका एहसास हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, बलूचिस्तान में सियासी बहरान, वज़ीर आला की तब्दीली का कितना है इम्कान, ये राय लेते हैं हम ब्रेक के बाद। कुछ इश्यूज होते हैं, डेमोक्रेसी है। हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ साथी जो है उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब परसों रात से खुद उनके पास उनके घर तशरीफ़ ले गए और उनके जो गिले शिकवे कंप्लेंट्स है उन्होंने उसको सुना, उनको एड्रेस करने की कोशिश की और उनको बावर कराया कि उनके जो डिमांड्स हैं वो मीट किए जाएंगे। और नाज़रीन, बलूचिस्तान में सियासी बहरान एक बार फिर संगीन होने लगा है। गुज़श्ता कई दिनों से जारी सियासी कशमकश के बायस वज़ीर आला जाम कमाल ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिया और पार्टी के नाराज़ अरकान को उनको मनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पिछले दिनों चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी बलूचिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने भी नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश की। ताहम उसके बावजूद भी डेडलॉक बरकरार है और जाम कमाल से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। ताहम वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा देने से साफ इनकार करते हुए ये वाज़ेह किया है कि मैं सनाउल्लाह ज़हरी नहीं हूँ जो आसानी से इस्तीफ़ा देकर चला जाऊँगा। इसी हवाले से हमारा सवाल है, लेकिन इस पार्ट में हमें ज्वाइन किया है ख़ुसूसी तौर पर ब्यूरो चीफ कोयटा रज़ा रहमान साहब ने। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, दीगर एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा रहमान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सबसे पहले तो बेसिक सवाल मेरा यही है, ये जो बलूचिस्तान में सियासी बहरान है इसकी क्या वजह है, ये इतना संगीन हो गया और डेडलॉक किस उस पर अभी तक बरकरार है? जी, ये शुक्रिया आपका। पहले तो ये है कि ये काफ़ी अरसे से खिचड़ी पक रही थी और 14 सितंबर को इस खिचड़ी को महसूस करते हुए कि ये खिचड़ी जो पक रही है, मुत्तहिदा अपोजिशन है जो बलूचिस्तान की, उसने जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और 16 अरकान उसके थे, क्योंकि उनके इल्म में ये था कि उनकी जो अपनी हुक्मरान जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके अंदर इख्तलाफात बहुत खुलकर आगे हैं और एक ग्रुप जो है वो नाराज़ के नाम से जो है जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ एक ग्रुप जो है वो तश्कील पा चुका था, जिसकी सरबराही जो है वो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो और साले बोतानी साहब, जिन्हें कुछ अर्सा पहले ही वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने जो है वो अपने काबीना से फारिग किया था। तो ये एक उनके नाराज़ लोग थे, जिसमें वज़रा भी शामिल थे, पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी शामिल थे, अरकान असम्बली भी शामिल थे और मुशीर भी शामिल थे, जो कि तकरीबन 11 के लगभग बनती है। बलूचिस्तान असम्बली में अगर हम हुक्मरान जमात की पोजीशन देखें तो उनके पास तकरीबन 24 सीट नशिस्तें हैं, उनमें से 11 जो हैं वो नाराज़ अरकान के तौर पे सामने आए। तो इसी में मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक तहरीक अदम एतमाद जमा करके इस खेल को ओपन कर दिया, जिसके बाद जो है बड़ी चीज़ें हुई, डेवलपमेंट हुई और सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, उन्हें सालिसी के लिए यहाँ आना पड़ा और उन्होंने दोनों तरफ की बातचीत की। दोनों तरफ से बातचीत करने के बाद उनकी बातें सुनी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात जो कि नाराज़ लोगों ये नाराज़ अरकान के अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? अगर वन लाइनर में आप बता सकें कि वो बात कर रहे हैं। जी देखिए, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके यही थे कि उनके क्योंकि हल्के हैं
वो वहाँ से इंतखाब जीत के आए हैं, और फिर मिनिस्टर्स हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं, तो उनको अपने हलकों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यही थी कि वो वहाँ पर इंतज़ामिया जो है उनके कंट्रोल में हो, ताकि लोगों के काम किए जाएं, ताकि अगला फिर जब इलेक्शन आएगा तो इस किस्म की चीज़ें थी। इसके अलावा जो है तरक्याती स्कीमात थी, उसमें जिस तरह वो चाहते थे, तो इस तरह तो की बहुत से वज़ीर आला से नाखुश हैं, मतलब वो वज़ीर आला से नाखुश हैं, ज़ाहिर है वो जो अपने हलकों में करना चाह रहे हैं उनको उस तरह से फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, ये रीज़न है? नहीं जी, देखें इस तरह के हैं। इसके अलावा जो है वो जो सबसे मेन बात वो करते हैं, ये तो तरक्याती स्कीमात या दूसरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़िले इंतज़ामिया है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनका एक ये है कि जाम साहब का जो है उनके साथ रवैया कुछ ऐसा नहीं है कि एक उनकी हर उसमें वो जाम साहब उनको एकदम विटो कर देते हैं, हर चीज़ को वो कर देते थे। तो उस हवाले से उनका था कि जाम साहब एक हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, तो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इत्तेहादियों को और दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं या अपने कामों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर उनके महकमों के सेक्रेटरीज हैं तो वो भी उनके कंट्रोल में है, वो भी उनकी मर्जी से नहीं होते। अगर उनके इलाके का कमिश्नर है, डीसी है, वो भी उनकी मर्जी से नहीं लगता। तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें थी। सही। अच्छा ब्रिगेड साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखें दुआ, मैं बलूचिस्तान के काफ़ी अफेयर्स को जानता हूँ, जाम कमाल को और इनके फादर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ही इज़ अ डेड ऑनेस्ट मैन। दिस इज़ अ मेन नाराज़गी जो है बाकी लोगों को, कि वो चाहते हैं सेक्रेटरी जिसका मिनिस्टर का उसका हो, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पैसा सारा इनको दे दिया जाए, एलोकेट सरकारी तरीके से ना किया जाए। और बलूचिस्तान में 90% काम कोई नहीं होता। ही इज़ द वन जिन्होंने बलूचिस्तान को रियली ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से ये सब उनसे नाराज़ हैं। ना वो किसी करप्ट आदमी को लगाते हैं। भोतानी इनके एरिया का है, बेला का जहाँ का ये एरिया है, नहायत करप्ट। और सेकंड ये है कि वो चाहते हैं अपनी आज़ादारी। ये वजह जिसकी वजह से वो कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा हुकूमत, लेकिन मैं करप्शन में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। जी मैं क्विकली, रज़ा रहमान साहब, फिर इसका मतलब है वज़ीर आला का अब स्टेटस क्या है, तब्दीली का कितना इम्कान है? जी अभी तक तो सियासी जो बहरान है वो अभी तक कायम दायम है, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसका वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मैंगल ग्रुप हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, वो बेसिकली वो पीडीएम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो कही गई सियासी हलकों में वो यही थी कि ये क्रेडिट क्यों उसको दी जाए। तो 21 तारीख को उनकी जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो जो उन्होंने जमा कराई थी उसको वापस कर दिया गया। 21 से लेकर फिर सारे साथी इनके बैठे हैं, उन्होंने 15 दिन जाम साहब को दिए हैं कि आप इसमें अपने साथियों को मना लें। तो अब जाम साहब जो है 2-3 दिन से बहुत मुतारिक हैं, वो जो नाराज लोग हैं उनके पास गए हैं, लेकिन तो वो अभी तक अपने मौके कोई और नाम भी वज़ीर आला के लिए ज़ेरे गर्दिश है, कोई और नाम भी सामने आ रहा है? देखें जी, अब्दुल कद्दूस 3-4 नाम जो कि नाराज उसमें हैं और सीनियर हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टीज में हैं, वो उसमें उनके नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें स्पीकर मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो शामिल हैं, सरदार सालेह भोतानी साहब शामिल हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला जान जमाली साहब का भी नाम लिया जा रहा है, तारिक मक्सी साहब का भी नाम लिया जा रहा है। तो ये 3-4-5 नाम ऐसे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन जो अभी तक सूरत हाल है वो उसमें यही है, क्योंकि अब वो वज़ीर आला जाम कमाल साहब जो कि पार्टी के सरबराह भी थे, उन्होंने अपने जो पार्टी से सदारत से तो इस्तीफा दे दिया, वो भी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए किया है। और अब 6 तारीख जो है वो उसकी लास्ट उसमें गिनी जा रही है, क्योंकि 21 से लेकर 6 अक्टूबर तक का है, तो इसमें अब वो फैसला होना है, क्योंकि जो दूसरी तरफ नाराज लोग हैं, रज़ा साहब मेरे पास वक्त ज़रा कम है, मैं चाह रही हूँ कि आमिर साहब का टेक भी ले लो। आमिर साहब, ये जिस तरह नाम भी कुछ ज़ेरे गर्दिश हैं वज़ीर आला के लिए, अब ये सियासी बहरान रज़ा साहब की गुफ्तगू से लगता है ज़्यादा शदीद है और अभी तक कोई इम्कानात नहीं है डेडलॉक ख़त्म हो। आपके ख्याल में तब्दीली का इम्कान है वज़ीर आला की? जी बिल्कुल मौजूद है। जान जमाली और तारिक मक्सी बज़ाहिर बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, और ब्रिगेडियर साहब के साथ मादरत के साथ मैं इनको फैमिली वाइज भी जानता हूँ। ये जाम कमाल साहब के वालिद साहब जिस तरह पॉलिटिकली सब लोगों को लेके चलते थे, जहाँ ये तासुर दे रहे हैं वहाँ बलूचिस्तान में सब बिल्डर्स के साथ इनके प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम आ रहे हैं। लोग बिल्कुल क्लियर चिट नहीं दे रहे। ये एक सिस्टम के तहत आए थे, इनको पार्टी का सदर बनाया, उस सिस्टम में ही इतना प्रेशर पड़ा कि इन्हें पार्टी की सदारत छोड़नी पड़ी। प्रेशर में बिल्कुल हैं, ये सिर्फ अपनी मनमानी
بےایمانی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلوچستان کا کلچر ایک بالکل ڈیفرنٹ کلچر ہے جہاں سب لوگوں کو سمیت اپوزیشن کے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ کسی میرٹ پہ نہیں وزیر اعلیٰ بنے، آپ کو ایک سسٹم نے انسٹال کیا پی ایم ایل این سے لا کے، اب وہ سسٹم آپ کی بقا کے لیے کسی طرح بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہی چاہ رہا ہے کہ ود ان دی گورنمنٹ سرکلز کوئی نیا وزیر اعلیٰ آ جائے، ورنہ ایک وزیر اعلیٰ ہو، پارٹی کا سربراہ ہو، وہ پارٹی کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ سم تھنگ مطلب ایسا ہے کہ آپ پریشر کے اندر بہت زیادہ آ چکے ہیں۔ جی ایاز صاحب کوئکلی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں۔ دیکھیں زرداری صاحب تو نہیں ہے نا کہیں پکچر میں، تو پھر شاید وزیر اللہ بچ جائیں۔ صحیح ہے، وہ اگر ہوتے تو پھر تبدیلی کا امکان زیادہ تھا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے اللہ۔